بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی فضائیہ کی جنوبی غزہ میں حالیہ دنوں کی بدترین بمباری کے بعد درجنوں ٹینک جنوبی غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح جنوبی غزہ میں ٹینکوں کی بڑی تعداد داخل ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب جنوبی غزہ میں بھی زمینی حملہ شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی فوج کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ پہلے غزہ کی بستیوں پر اندھی بمباری کی جاتی ہے، جسے جنگی اصطلاح میں کارپیٹ بمبنگ کہا جاتا ہے۔ اس دوران شہریوں کو انخلا پر مجبور کر دیا جاتا ہے، بعد میں ٹینکوں کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی ٹینک 1 کلومیٹر سے زیادہ اندر تک جنوبی غزہ میں داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ ان کی موجودگی خان یونس کے علاقے کرارا نامی گاؤں میں دیکھی گئی ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں کو جنوبی غزہ کے علاقے صلاح الدین روڈ میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ٹینک شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف آ رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے لاکھوں فلسطینیوں کو پورے علاقے سے انخلا پر مجبور ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں کو مستقلاً غزہ میں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ فلسطینیوں کے منتشر ہونے کی کوئی بھی تجویز عرب دنیا میں انتہائی متنازع اور ناقابل قبول دیکھی جاتی ہے، کیونکہ 75 سال پہلے اسرائیل کی تخلیق پر منتجد ہونے والی جنگ 7,60,000 فلسطینیوں کے اخراج یا جبری نقل مکانی کا سبب بنی تھی۔ یہ واقعہ نکبہ یا تباہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر وزارت صحت نے 15,500 سے زیادہ افراد کی شہادت کی اطلاع کے ساتھ اسرائیل کی مسلسل بمباری اور زمینی کارروائی کے اثرات بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کی وجہ بنے ہیں۔ جس جنگ بندی نے فلسطینی قیدیوں کے بدلے درجنوں اسرائیلیوں اور دیگر یرغمالیوں کی رہائی کو ممکن بنایا، اس کے گزشتہ ہفتے ختم ہو جانے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ میں اپنی جارحیت اور بڑھا دی ہے۔ OCHA نے اپنی تازہ ترین تخمینے میں کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً 1.8 ملین افراد، جو آبادی کا تقریباً 75% بنتا ہے، دربدر ہونے میں، جن میں سے کئی لوگ پرہجوم اور غیر محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے عام شہریوں سے میدان جنگ خالی کر دینے کو کہا ہے اور ہم نے غزہ کی پٹی کے اندر ایک مخصوص انسانی زون فراہم کیا ہے۔ وہ المواسی نامی علاقے کے ایک چھوٹے سے ساحلی مقام کا حوالہ دے رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے واقف ہیں کہ جگہ اور رسائی محدود ہے، اور اسی وجہ سے المواسی کے علاقے میں بنیادی ڈھانچے میں مدد کے لیے بین الاقوامی انسانی تنظیموں کی قبولیت اور حمایت ان کی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے لاکھوں لوگ علاقے کے جنوب میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر محدود اور محبوس ہو رہے ہیں، اور غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ جنگ میں اسرائیل کے ہمسایہ اور شریک معاہدہ اردن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تشدد کی وجہ سے اس کی سرحدوں میں بے گھر افراد کی لہر پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح مصر نے، جس کی سرحد غزہ سے ملتی ہے اور اس نے اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے پر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، اس نے اپنی سرزمین پر بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی نقل و حرکت کے خیال کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی کشتیوں نے غزہ کے جنوب میں رافیہ اور خان یونس شہر کے ساحلوں پر گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کی زمینی افواج تمام علاقوں میں حماس کے جنگجوؤں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ ابھی تک واضح ترین دوستو اشارہ ہے کہ پٹی کے جنوب میں طے شدہ زمینی حملے شروع ہو چکے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی پناہ گاہ بھی ہے۔ حماس نے بھی اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس کے جنگجوؤں کی خان یونس شہر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس کو وسطی غزہ میں دیر البلا سے ملانے والی سڑکوں کو کاٹ دیا ہے اور پٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے خان یونس کے رہائشوں کو شہر کے اندر اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک نقشہ بھی شائع کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شہریوں کو مغرب اور جنوب میں مصری سرحد کی رافعہ کی طرف جانا چاہیے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دوبارہ شروع کیا جانا لازمی طور پر جنگ بندی سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی کے بغیر یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایشوز پر مذاکرات کی بحالی جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کے ایجنڈے کے ساتھ ہی ہو سکے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی اسرائیلی ضد کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور تمام یرغمالی عورتوں کو رہا نہیں کیا۔ تاہم حماس اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں آسانی سے رہائی پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کے مطابق پکڑے گئے اسرائیلی فوجیوں میں فوجی خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کے روز یمن کے حوثیوں نے بحر احمر میں جو 2 بحری جہازوں پر حملہ کیا تھا وہ اسرائیلی جہاز نہیں تھے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بحری جہاز کس ملک کے تھے اور یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے انہیں کیوں اپنے راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ حملوں کی زد میں آنے والے 2 بحری جہازوں میں نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ زیادہ نقصان پہنچنے سے جہازوں کے ڈوب جانے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان کے دوران 1 سے زیادہ بار یہ کہا ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیلی جہاز حملے کا نشانہ نہیں بنے۔ تاہم فوج نے امریکی حکام کے ساتھ بات چیت کے تناظر میں ان حملوں کا الزام ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں پر ہی عائد کیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو بیرون ملک مارنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل قطر، ترکی اور لبنان میں حماس کا پیچھا کرے گی، اس مقصد کے لیے اسے چاہے سالوں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ ہمارے لیے ایک ہدف مقرر کیا گیا ہے، یہ ہدف حماس کو ختم کرنا ہے۔ ہم اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے غزہ میں، مغربی کنارے میں، لبنان میں، ترکیہ میں اور قطر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، چاہے اس میں کئی سال بھی لگ جائیں، لیکن ہم اس پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں اور یہ حالیہ حملہ ہمارا ایک اسی کی کڑی ہے۔ اسرائیل نے 1972 میں اسرائیلی اولمپک ٹیم کے 11 ارکان کی ہلاکت پر اسرائیل کے رد عمل کا بھی حوالہ دیا۔ اس وقت فلسطینی بلیک ستمبر تنظیم کے بندوق برداروں نے میونخ اولمپکس پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے کئی سالوں اور کئی ملکوں میں تنظیم کے کارکنوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ مہم چلا کر اس حملے کا جواب دیا تھا، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنماؤں کو اندرون اور بیرون ملک نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکیاں تحریک کے کسی بھی رہنما کو خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ یہ دھمکیاں ان مشکلات کی عکاسی کر رہی ہیں جس کا اسرائیل سامنا کر رہا ہے۔ یہ دھمکیاں دشمن کے رہنماؤں کی طرف سے بیان کردہ بردار ملکوں کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، عالمی برادری فوری طور پر کارروائی کرے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صحت کی سہولیات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ 125 ٹن طبی سامان غزہ میں داخل ہوا، جن میں سے اکثر رافع کراسنگ پر ہی ضائع ہو گیا۔ غزہ کی پٹی میں جو کچھ داخل ہوا اس کے بعد سمندر میں گرا ہوا ہے۔ خاص طور پر شہریوں پر مسلسل اسرائیلی حملوں کے تناظر میں یہ امدادی سامان بھی تباہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں طبی شعبہ جنگ کی وجہ سے بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ اسرائیل ضروری طبی سامان کے داخلے میں بھی رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ پناہ گاہوں میں صحت مند لوگ اپنے خوف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان بیماریوں میں نمونیا، جلد کا انفیکشن، پانی اور صاف خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے آنتوں کے انفیکشن شامل ہیں۔
مسلسل بمباری کی وجہ سے فضائی آلودگی کی وجہ سے بھی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد بڑھ کر 15,523 ہو چکی ہے اور 41,316 افراد زخمی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد تازہ کارروائی میں اب تک 316 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 664 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ تل ابیب مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فوجی دباؤ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم حماس کے ساتھ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بمباری کے دباؤ میں بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل جنوبی اور شمالی محاذوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزراء سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کے وقت سیکیورٹی فورسز پر تنقید نہ کریں۔ یہ بیان دوستو اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے خان یونس کے شمال میں اتوار کو ایک زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی میں تیزی نیتن یاہو کی جانب سے مذاکرات کے لیے قطر جانے والی موساد کی ٹیم کو واپس بلانے کے بعد سامنے آئی۔ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اپنے جنگی قوت کا اسرائیل حماس جنگ میں استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگی طیارے اسرائیل کے یرغمالیوں کی تلاش اور نگرانی کے لیے بحر احمر اور غزہ اور اسرائیل کی فضاؤں میں پرواز کریں گے۔ تاہم برطانیہ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی تلاش اور نگرانی کو ہی اپنی ان فضائی سرگرمیوں کا محور بتایا ہے اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے کہ بحر احمر میں موجود جنگی ہتھیاروں کو خطرات کے بارے میں وہ اطلاع تک کیسے پہنچا۔ برطانیہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے جنگی طیارے بغیر اسلحے کے پرواز کریں گے اور کسی جنگی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں گے، محض یرغمالیوں کی تلاش اور نگرانی کا ہی کام کریں گے۔ برطانیہ نے اپنے بیان میں یہ وضاحت بھی کی تھی کہ اس دوران ملنے والی معلومات میں سے صرف یرغمالیوں سے متعلق اطلاعات متعلقہ فریقوں کو منتقل کی جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ برطانیہ کے اس اعلان کے ساتھ اسرائیلی نیتن یاہو نے موساد کی ٹیم کو قطر سے واپس بلا لیا تھا اور یرغمالیوں سے متعلق مذاکراتی عمل کو بھی رکوا دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کا تحفظ اسرائیل کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اسرائیل کو مسلسل زور دے کر بتاتے رہیں گے کہ شہریوں کو تحفظ دے اور ان کے لیے امدادی بہاؤ میں تیزی آنے دے۔ انہوں نے اس موقع پر اسرائیل کی غزہ میں جنگ کا امریکہ کے عراق میں جنگ سے تقابل کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے عراق میں داعش جیسی تخریب کار تنظیم کے خلاف آبادی کے اندر لڑائی لڑی ہے۔ اس کا سبق جو میں نے لمبے عرصے میں عراق میں لڑی جانے والی جنگ سے سیکھا ہے، اس میں شہری جنگ کے حوالے سے ایک دو باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم داعش کو عراق میں شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ لوئڈ آسٹن نے کہا کہ اس تنظیم کے شہروں میں بڑے اثرات بن چکے تھے، اس لیے بین الاقوامی جنگی اتحاد کو شہروں میں ان کے خلاف لڑائی میں بہت سخت محنت کرنا پڑی تاکہ شہریوں کو جنگ کے باوجود بچایا جا سکے اور انسانی بنیادوں پر بھی چیزیں آگے بڑھائی جا سکیں۔ ہم نے عراق میں جنگ کے دوران اس چیز کا مشکل ترین وقتوں میں بھی خیال رکھا۔ امریکی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ شہروں کے اندر جنگ جیتنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ شہریوں کی اموات نہ کریں بلکہ انہیں تحفظ دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ نے اس طرح کی جنگوں میں دیکھا ہوگا کہ جنگ کا مرکز ثقل شہری آبادی ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ انہیں دشمن کے بازو اور اسلحے کی طرف دھکیل دیں گے تو آپ کی اسلحے کی بنیاد پر ہونے والی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ فلسطین میں اسلامی مزاحمتی گروہوں نے برطانیہ کی جانب سے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں براہ راست شرکت کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔
اس کے جاسوسی طیارے غزہ پر پرواز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حماس اور اسلامک جہاد فلسطین نے برطانیہ کے اس فیصلے کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں براہ راست شرکت قرار دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو چاہیے تھا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنی توہین امیز موقف کی اصلاح کرتا اور بالفور اعلامیہ جو صدی کی سب سے بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا۔ حماس کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے اس اقدام کے ذریعے خود کو فلسطینی عوام اور دنیا کے تمام ایسے حریت پسندوں کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جو غزہ کی پٹی پر غاصب صہیونی رجیم کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے میں مصروف ہیں۔ حماس نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ غزہ کے خلاف صہیونی رجیم کی نسل کشی میں براہ راست شرکت اور اس کی سیاسی اور مالی مدد ختم کر دے اور جنگ کی آگ کو ہوا دینے میں امریکہ کے احکامات کی پیروی نہ کرے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے خفیہ مقام کو تلاش کرنے کی غرض سے غزہ کی فضائی حدود میں جاسوسی پروازیں انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس تصویر میں ایک عام انک جیٹ پرنٹر سے چھاپا گیا تاش کے پتے کی مانند جو کارڈ نظر آ رہا ہے وہ 5G ٹاور سے خارج ہونے والی ریڈیشن سے براہ راست بجلی بنا سکتا ہے۔ یہ کارڈ 5G ٹاور سے 180 میٹر یا 600 فٹ کی دوری پر 6 مائکرو واٹ بجلی کھینچ لیتا ہے۔ اسے جارجیا ٹیک کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے اور یہ دنیا کا پہلا 3D کارڈ نما ریکٹیفائنگ انٹینا ہے جو 5G ٹاور سے بجلی کشید کر سکتا ہے۔ وائرلیس مواصلاتی نظاموں میں بہت توانائی پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کے اسمارٹ فون وائرلیس نیٹ ورک سے اپنی 30% بجلی تو حاصل کر سکیں گے۔ جارجیا ٹیک کی ٹیم نے یہ تحقیق سائنٹیفک رپورٹس میں شائع کروائی ہے۔ انٹیناؤں کا رخ اس جانب کرنا ہوتا ہے جہاں سے ریڈیشن پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ تاہم اس ایجاد سے کروڑوں اسمارٹ فون اور چھوٹے آلات میں بیٹریاں نکال کر انہیں اسمارٹ سٹی یا اسمارٹ زرائع میں استعمال کیا جا سکے گا۔ کارڈ کو اتنا لچکدار بنایا گیا ہے کہ اسے موڑا بھی جا سکتا ہے اور پرنٹر سے پورا سرکٹ بھی چھاپا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کارڈ بجلی کی معمولی مقدار ہی بناتا ہے لیکن چھوٹے سینسر اشیاء کے انٹرنیٹ اور دیگر چھوٹے آلات اس سے چلائے جا سکتے ہیں۔ جارجیا ٹیک کے ماہرین پر امید ہیں کہ ان کی یہ ایجاد وائرلیس ٹیکنالوجی اور انرجی میں انقلابی تبدیلی کی وجہ بن سکے گی۔ پولینڈ کی 2 کمپنیوں نے باہمی اشتراک سے ایسا تارپول تیار کر لیا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے اور سڑک بنانے والے کارکنان کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں بناتے دوران عام استعمال ہونے والے تارپول میں اگرچہ کچھ خاص مضر اجزاء نہیں ہوتے لیکن گرم تارپول سے اٹھتی ہوئی بدبو وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے کارکنان مسلسل ایک ناگوار احساس میں مبتلا رہتے ہیں۔ نئے تارپول میں ایسے قدرتی اور مصنوعی خوشبودار تیل ملائے گئے ہیں جو ایک طرف تارپول کی بدبو ختم کرتے ہوئے اسے خوشبودار بناتے ہیں اور دوسری جانب وہ تارپول کی مضبوطی اور پائیداری بھی متاثر نہیں ہونے دیتے۔ سڑک بنانے والے کارکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں پھولوں جیسی خوشبو والے ماحول میں کام کرتے ہوئے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ بیوٹی میکس کمپنی کا کہنا ہے کہ تارپول کو خوشبودار بنانے والے یہ اجزاء بہت جلد بڑے پیمانے پر فروخت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری سڑکیں پھولوں کی طرح مہکیں گی۔ لیکن دوستو، کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر پاکستان کی سڑکوں کی طرح کبھی گٹر کا پانی جمع ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی مہکیں گی؟ یقیناً مہکیں گی لیکن پھولوں کی طرح نہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔